السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آج ہم ذکر خیر کی سعادت حاصل کریں گے مکہ معظمہ قبیلہ بنو مخزوم کے عظیم الشان شہ سوار مدرسہ رسول اول کے معمار عظیم، اصحاب رسول کی عظیم الشان عہدے پر فائز ہونے والے عظیم الشان نوجوان سیدنا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی سیرت طیبہ کے تابناک باب کا آخری مختصر حصہ، جو میں نے اس سے پہلے ایک قسط آپ کے سامنے رکھی تھی تاکہ آپ اس سے مستفیض، محظوظ اور فیض یاب ہوں۔ ہم ابھی ذکر خیر کریں گے سیدنا حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کا مختصر آخری حصہ۔ ہم ابھی تک اسلام اور امن و عاشقی کے گہوارے ارقم بن ابی الارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہیں۔ ہم ابھی تک دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خفیہ مراحل کے زینے طے کر رہے ہیں۔ ہم ابھی خفیہ دعوت کی حکمت کے درست ہونے کا بڑے اہتمام کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، جس پوشیدہ دعوت نے اپنے پہلے ہی قدم پر قریش کے دو بہادر آدمیوں کو ایمان میں کھینچ لایا۔ ان دونوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو غلبہ عطا کیا، اپنے قلبے کو بلندی عنایت کی اور اپنے نبی کی تائید کرتے ہوئے ان کے پہلو کو مضبوط کر دیا۔ دعوت نے اپنی خوشبوؤں سے رچے بسے میدان میں قریش کے ہر دل عزیز نوجوان، اللہ و رسول کے شیر، شہیدوں کے سردار، اسلام اور توحید کا جھنڈا بلند کرنے والے تجربہ کار شہ سوار سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھینچ لیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی اور نسب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ کے بیٹے تھے۔ اس طرح کہ اس کی والدہ حالہ بنت وحیب بن عبد مناف بن زہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحیب بن عبد مناف کی چچا زاد بہن تھی۔ پھر رازدارانہ انداز میں دعوت پیش کر کے سیاسی اسلوب نے دار ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنگن میں دنیا کے عبقری انسان، عظیم المرتبہ شخصیت، مسلمانوں کے وقار، فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھینچ کر لا کھڑا کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلام قبول کرنے کی داستان روز روشن کی طرح عیاں اور مشہور معروف ہے۔ یہ دار ارقم میں داخل ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا، دروازے پہ دستک دی، ہاتھ میں برہنہ تلوار تھامے ہوئے تھا۔ جو ہی گھر کے اندر قدم رکھا تو حضرت حمزہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما نے گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لا کھڑا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کمر سے زوردار جھٹکا دیا، جس سے وہ آپ کے قدموں میں آ گرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے گرجدار آواز میں پوچھا، اے ابن خطاب، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ بخدا میرا خیال ہے کہ تم اسی صورت میں باز آؤ گے جب اللہ کی پکڑ تجھے آ لے گی۔ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دھیمی آواز میں، ہلکی آواز میں، خفیف آواز میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل دین پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یہ بات سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، جس سے دار ارقم میں موجود صحابہ کرام علیہم الرضوان جاگ گئے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر سب نے بیک زبان، فلک شگاف، زوردار
آواز سے اللہ اکبر کہا، جس کی گونج مکہ معظمہ کی گلیوں میں سنی گئی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 7 سال تھی، میرے والد گرامی نے 6 افراد کے بعد اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی۔ ان کا گھر مکہ معظمہ میں کوہ صفا پر واقع تھا۔ یہ وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ابتدائی دور میں جلوہ نشیں ہوئے تھے۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر یعنی سوموار کی رات یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک عمر بن الخطاب او عمر بن ہشام۔ الہی، ان 2 آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا کر، وہ عمر بن خطاب ہو یا عمر ابن ہشام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے دن صبح ہی کو آ گئے، دار ارقم میں اسلام قبول کیا۔ سب وہاں سے باہر نکلے، بآواز بلند اللہ اکبر کہا، علی الاعلان بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس روز سے دار ارقم کو اسلام کا گہوارہ قرار دے دیا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے گھر کے بارے میں یہ گفتگو کس قدر شیریں، رسیلی اور مٹھاس بھری ہے۔ جس گھر سے حق کی آواز کا چلن دنیا کائنات میں عام ہوا، دنیا والوں کے کانوں میں رس گھلا، اس گھر سے تربیت پا کر دین حق کے شہسوار، نئی نسلوں کے بانی، تاریخ بنانے والے اور دنیا کے سردار نکلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان یوم الدین۔ اسلام کے عظیم شہسوار، جنگجو جاباز سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے نورانی واقعات، باعزت بہادری، آپ کی شرافت و کرامت کے انوکھے واقعات آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا گھر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں نہیں دیا، بلکہ اپنے آپ کو بھی اللہ تعالی اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے مشرکین کے ہاتھوں اذیت اٹھائی اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا۔ جب مدینہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا تو آپ نے بھی مہاجرین کے ساتھ ہجرت کی سعادت حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنو زریق انصار کے محلے میں ان کے لیے ایک گھر عنایت کیا، اس کا نام بھی دار ارقم ہی رکھا گیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں انصار کے ہمراہ رہائش اختیار کی۔ جب مہاجرین و انصار کے درمیان مواخات یعنی دوستی، بھائی چارگی کا نظام قائم کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور ابو طلحہ زید بن سہل انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مواخات، دوستی کا رشتہ قائم کیا۔ یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ان 2 معزز شہسواروں کے درمیان مواخات نے جو جود و سخا کے مرکز مدرسہ نبوت کو نتیجہ خیز بنا دیا۔ دونوں کی بہادری اور پیش قدمی کی شہادت میدان ہائے جہاد نے دی۔ دونوں غزوہ بدر، غزوہ احد اور دیگر مارکوں میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ نورانی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے جسے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ میں بہت ہی بلند دکھائی دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن انہیں ایک تلوار دی جس کی شان بڑی ہی نرالی تھی۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہارے پاس سامان ہے اسے زمین پر رکھ دو۔ ابو سعید اسعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن عائز مخزومی کی تلوار اٹھائی اور حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اس تلوار کی تعریف بیان کی تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تلوار مجھے عنایت کر دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار انہیں عطا کر دی۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مصادر و مراجع یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل بجا لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے، وہ ایسا محض اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت بڑی ہی محبت، دل لگی اور بڑی ہی دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ مکمل صورت میں ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے بیت المقدس جانے کا ارادہ کیا، اس کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ جب تیاری سے فارغ ہوئے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے الوداعی ملاقات کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فرمایا کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا بیت المقدس جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں کیا لینے جانا ہے؟ کیا تجارت کا ارادہ ہے؟ تو حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام کے علاوہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا دیگر مساجد کی نسبت 1000 درجے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور اس سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتدار اور وفادار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے پر مامور کیا تو انہوں نے پوری ذمہ داری سے اس فریضے کو سر انجام دیا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ان سے راضی تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت کی، اور ان کی مرویات میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے ان الذی یتخطی رقاب الناس یوم الجمعۃ ویفرق بینہم کالجار قصیہ فی النار۔ جو شخص جمعہ کے خطبہ کے دوران لوگوں کی گردنیں پھلانگے اور ان کے درمیان فاصلہ پیدا کرے، یقیناً وہ اس شخص کی طرح ہے جو جہنم میں اپنی اتنیاں کھینچ رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کس قدر عظیم گناہ ہے یہ حرکت، جمعہ کے دن لوگوں کے کندھوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اور وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ معظمہ، مدینہ منورہ اور خلفائے راشدین کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی گزاری۔ خلفائے راشدین کے مبارک دور میں اللہ تعالیٰ کے درمیان زندگی گزاری۔ خلفائے راشدین اور تمام صحابہ اکرام علیہم رضوان ان کا بہت ہی احترام کیا کرتے تھے۔ ہر کوئی حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا اور وہ آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانتا تھا۔ ہر شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جہاد اور دیگر میدان کار میں جذبہ ایثار و وفا اور عمدہ کارناموں سے واقف تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ پر موت کی غشی طاری ہوئی اور انہیں محسوس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا۔ ان کے پوتے حضرت عبداللہ بن عثمان بن ارقم علیہ الرحمہ اپنے دادا کی زندگی کے آخری لمحات کے روداد بیان کرتے ہوئے ان کی وصیت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نماز جنازہ پڑھائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مروان بن حکم علیہ الرحمہ ان دنوں مدینہ کا گورنر تھا اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وادی عقیق میں واقع اپنے محل میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمت نازل فرمائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد میں تاخیر ہو گئی تو مروان نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا جنازہ ایک غیر حاضر شخص کی وجہ سے روکا جائے گا؟ خود آگے بڑھ کر نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ کیا۔ عبید اللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ نے مروان کو روک دیا۔ بنو مخزوم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ ہم آپ کو نماز جنازہ نہیں پڑھانے
دیں گے۔ ان کے درمیان تو میں ہونے لگی۔ اتنے میں سیدنا مستجاب الدعوات حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین اعظام بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ مدینہ منورہ میں منادی کرانے والے نے بآواز بلند کہا، دارالسلام کے مالک حضرت ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا گئے۔ مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں صحابہ کرام علیہم الرضوان، تابعین اعظام علیہم الرحمہ اور علماء و فقہا کی کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ میت کو لے کر آخری منزل کی طرف رواں دواں ہوئے تاکہ اسے اللہ علیم و خبیر کے جوار رحمت میں پہنچا دیا جائے۔ حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں سن 53 ہجری میں وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی تھے۔ آپ کی عمر شریف 83 سال تھی۔ تو سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت ارقم بن ابی الارقم صحابی رسول، شہ سوار، اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والے، ایک ہر دل عزیز، جنگجو جاباز سپاہی اور میدان جہاد کے عظیم جمع مرد سیدنا ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے روشن اور تابناک باب۔ امید کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہوگا تو ہمارے نونہالان تک اس واقعے کو ضرور پہنچائیں تاکہ اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تمام امت کے جیالوں کو صحابہ اکرام علیہم الرضوان جیسے وفادار اور متقی و پرہیزگار بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔